بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار دعا کے متعلق پڑھیں گے۔ فرض نمازوں کے بعد فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا مسنون ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جانا یہ مسنون ہے، اور اگرچہ فرض اور سنتوں کے درمیان میں وظائف پڑھنے، دعا وغیرہ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فرض اور سنت موقتہ نمازیں ہو تو ان کے درمیان تاخیر کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ تاخیر کیے بغیر سنتوں کو جلد ادا کر لے۔ ہاں اگر البتہ درمیان میں وظائف وغیرہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے بائیں جانب کو ہٹ جائے، یعنی یہ ہے کہ امام فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت اور نفل نماز پڑھے، اور تاکہ یہ لگے کہ جو نئے نمازی آئے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہو کہ نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے۔ اگر امام مصلی پر پڑھے گا اور اس کے پیچھے مقتدی یہاں پر اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے تو آنے والے کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ جماعت چل رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فرض کی بعد فرض نماز کی جگہ سے نفل نماز کے لیے جگہ بدل جائے۔ اگر کوئی شخص نفل نماز کے لیے جگہ نہ بدلے بلکہ جس جگہ پر فرض پڑھا ہے اسی جگہ پر نفل نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہٹنا صرف مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ فرض نمازوں کے بعد لوگوں کی طرف منہ کرے، یعنی جن نمازوں میں یعنی فجر اور عصر میں فرض کے بعد میں سنتیں اور نوافل نہیں ہے تو ان دو نمازوں میں یہ ہے کہ امام فرض نماز پڑھانے کے بعد سلام کے بعد لوگوں کی طرف منہ کرے، اور چاہے تو دائیں طرف منہ کرے یا بائیں طرف منہ کرے یا سیدھا لوگوں کی طرف منہ کر دے، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھے، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور معوذات قل اعوذ بالفلق و بالناس، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اور اتنی بار الحمدللہ یعنی 33 بار الحمدللہ اور اللہ اکبر کہے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، پھر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، پھر دعا کے ختم پر چہروں پر ہاتھ مل لے۔ ان کے علاوہ اور بھی اذکار ہے، انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، البتہ سب انفرادی یعنی اکیلے اکیلے اپنی اپنی دعا کرے، جو دکھنے میں اجتماعی ہو تو کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ یاد رہے کہ فرائض کے بعد دعا کرنے کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں فرائض کے بعد دعا کرنے کو دعا کی قبولیت یعنی دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ابو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ نیز فرض نمازوں کے بعد مختلف روایتوں میں مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھنے کے بعد مانگی ہے۔ فرض کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ ذکر احادیث میں سے کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہے جن سے فرائض کے بعد دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی ما تقدمت واخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المتأخر لا الہ الا انت۔ اسی طرح صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے لوٹے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
اور اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کرو۔ معوذات سے مراد 3 صورتیں یعنی قل اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت میں فضل بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھیں، خشوع و خضوع اور عاجزی اختیار کیجیے اور اپنے ہاتھ اٹھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے کی جانب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھائے اور کہیے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جس نے ایسا نہیں کیا وہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور ابن مبارک کے علاوہ سراوی اس حدیث کو اس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا تو نماز ناقص اور ادھوری ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ تھی۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے اور فارغ ہوتے تو ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب حیا کرتا ہے، شرم والا ہے، تمہارا رب بڑی شرم والا، بڑی حیا والا اور کریم ہے، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ اور جب بندہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی واپس لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ محمد ابن ابی یحییٰ اسلمی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز مکمل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ اور روایت میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ذکر کرتے اور دعا مانگتے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہے کیونکہ یہ وقت خاص مقبولیت کا دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ان فرضوں سے مخصوص نہیں ہے جن کے بعد سنتیں نہ ہو، بلکہ تمام فرضوں کے بعد دعا ثابت ہے، خواہ ان کے بعد سنتیں ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ان احادیث میں بعض میں کلو صلاتن یعنی ہر نماز کی تصریح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں نمازوں کے بعد مختلف قسم کی دعائیں ثابت ہے، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد کسی خاص قسم کی دعا مانگنے کی کوئی قید نہیں، بلکہ نماز پڑھنے والا ہر قسم کی دعا مانگ سکتا ہے۔ الحاصل ان تمام روایات سے بات نہایت صراحت کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ فرائض کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی مقبولیت کی امید بھی ہے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ تمام احادیث کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے فرائض کے بعد امام اور مقتدی اور منفرد سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فقہاء نے اسے سنت مستحبہ قرار دیا ہے اور آج اسی پر ان کا عمل ہے۔ جب فرائض کے بعد امام اور مقتدی اور منفرد سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر انفراداً دعا کرنا سنت مستحبہ ہے، تو جب سب نمازی دعا کرے تو اجتماعی صورت یعنی سب نمازی اپنی اپنی دعا کرے تو اجتماعی صورت خود بخود بن جائیں گی۔ یہ اجتماع ایک ضمنی چیز ہے، شرعاً مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کبھی کبھار امام لوگوں کی تعلیم کے لیے بلند آواز سے دعا کرے اور مقتدی آمین کہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ فرض نمازوں کے بعد جمع ہو کر اجتماعی یعنی سب ایک ساتھ دعا کرے جو مروجہ صورت ہے کہ جس میں فرائض کے بعد دعا کو ضروری اور لازم سمجھا جاتا ہے، یعنی فرائض کے بعد سنت سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا، اسے ضروری سمجھنا،
نہ کرنے پر اور دعا میں شریک نہ ہونے والے کو ملامت کرنا، نیز امام کا لوگوں کو فارغ ہونے تک ان کا انتظار کرنا اور پھر فاتحہ بلند آواز سے پڑھ کر دعا شروع کرنا جب تک دعا ختم نہ ہو مجلس میں سے کسی کے اٹھ جانے سے معیوب سمجھنا، یہ تمام طریقے جدیدہ محدثہ ہے۔ اس کے بدعت ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں فرض نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت ملتا ہے، لیکن وہ مستحب امر ہے۔ شریعت مقدسہ کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلم مستحب کو ضروری سمجھ لیا جائے تو اس پر پابندی کیا جائے، اصرار کیا جائے تو مستحب بدعت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض کے بعد نفس دعا کے ثبوت سے انکار کیا جائے اور اسے بدعت قرار دیا جائے۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ مذکورہ بارہ روایات فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے ثبوت و استحباب کے لیے کافی ہے۔ اس لیے نماز کے بعد نفس دعا پر نکیر کرنا یا اسے بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ اور دعا یہ سرن یعنی آہستہ کہنا افضل ہے۔ البتہ تعلیم کی غرض سے کبھی کبھار امام جہرن دعا پڑھ لے، دعا کرا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ فرض نمازوں کی بات کی دعا ہے تو یہ اماموں کو اور مقتدیوں کو اپنی اپنی کرنا ہے، لیکن جب امام اپنی نماز پڑھیں گا اور مقتدی اپنی قرات کریں، اپنی دعا کریں گا تو سب اپنی اپنی ایک وقت میں کریں گے تو ایک صورتاً اجتماع بن جائے گا، یعنی دیکھنے کے اندر ایک اجتماعی سب کی ایک ساتھ کی سب نظر آئیں گی، جو در حقیقت ایک ساتھ دعا کرنا نہیں ہے۔ تو یہ شکل کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔